أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے حکم سے تیسرے پارے کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 252 تک یعنی پہلے دو پارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر جن لوگوں نے آج سے جوائننگ دی ہے، آج سے پڑھنا شروع کیا ہے، وہ پیچھے سے بھی اپنی سورۃ البقرہ کو ان اسباق کو کور کریں اور پیچھے سے بھی قرآن کریم سیکھیں۔ کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی توفیق سے میں قرآن اور سنت کی اور احادیث کی روشنی میں آپ کو مکمل جواب دے دوں گی۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، جس کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے جو لفظ غور طلب ہے وہ ہے رسول۔ یہ رسول ہیں، یعنی جمع کہا جا رہا ہے رسول عربی میں۔ ایک کو کہا جاتا ہے رسولو، جس طرح یہاں پر تل کا رسولو لکھا ہوا ہے، اس سے مراد جمع ہو جاتی ہے، واحد سے جمع یعنی تمام رسول مراد ہیں۔ تو رسول لفظ جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ رسول کی۔ یہاں پر اردو ترجمے میں یہ رسول ہیں لکھا ہوا ہے، ہیں پلس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے واحد کے لیے۔ تو رسول ہیں یعنی اس سے مراد تمام رسولوں کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رسول کہتے ہیں قاصد کو، یعنی پیغام پہنچانے والے کو۔ اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں رسول وہ باکمال مرد ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے لیے بھیجے گئے اور ان کے ساتھ آسمانی کتاب بھی ہو۔ دیکھا جائے اس پورے لیکچر کو، اس کا میں نے پہلے سے الحمدللہ ایک لیکچر اس پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو اس کا میں لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن پہ، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کی کنفیوژن کلیئر ہو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، جو کہ ہر دفعہ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ یہ بھی لگے گا کہ جو نبی ہے اس میں کتاب کی قید نہیں ہوتی، نبی ہونے کے لیے صاحب کتاب ہونا لازم نہیں ہوتا، لہٰذا ہر رسول نبی ضرور ہے، یعنی خبر دینے والا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔
نبیوں کے بارے میں بات کی جائے تو تقریباً 1,24,000 کم و بیش ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اگر رسولوں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 313 ہے، جس کی متعلق مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ کو جو لنک دیا جائے گا ڈسکرپشن میں، اس میں جائیے گا اور مزید ڈیٹیل پڑھ لیجیے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آیت کی تفسیر مکمل کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں جو درجہ بندی یہاں پر بیان کی، اس سے نعوذ باللہ بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی نبوت میں ان کے درمیان فرق کریں، نہ یہ مطلب ہے کہ ہم نعوذ باللہ کسی رسول کی تحقیر کریں اور کسی کو بہت زیادہ اس طرح سے نبوت کے لحاظ سے بلند مرتبہ یا بلند رتبہ کہہ دیں۔ فضیلت کا جو معیار ہے اس میں میں نبوت کی بات کر رہی ہوں۔ یاد رہے جو اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس سے مراد جو فضیلت ہے وہ درجات میں بلندی کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ہر نبی کو درجے کے لحاظ سے فضیلت عطا کی گئی۔ کسی کو معجزات عطا کیے گئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد 9 ہے، اسی طرح سے ہر نبی کو خاص قسم کے معجزات عطا کیے گئے جو قرآن کریم میں بارہا جگہ پر بارہا مقامات پر مذکور بھی ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے آتا ہے کہ وہ کوڑوں کے مریض جو ہیں ان کو شفا عطا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ کے حکم سے ہی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھے جو مادرزاد اندھے ہیں، پیدائشی اندھے، ان کو بینائی عطا کر دیتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے قرآن میں ہی میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو نبوت ہے ان میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے۔ ہم کو سب کو مسلمان ہونے کے ناطے تمام پر مکمل طور پر ایمان لانا ہے، ہم نے تمام کو نبوت کے لحاظ سے ایک ماننا ہے، اور کسی کی بھی نبوت میں کمی یا بیشی نعوذ باللہ ہم نے نہیں سوچنی، نہ تصور کرنی۔ ہاں، جو فضیلت کا معیار ہے درجات کے لحاظ سے الگ الگ ہے، ہر نبی کا رتبہ الگ ہے، جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ذات سے رب تعالیٰ نے بلا واسطہ فرشتہ کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ کا خطاب بھی بخشا۔ کلیم مطلب کلام کرنے والا، اللہ کا مطلب اللہ تو آپ کوہ طور پر بھی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے تھے۔ تو اب یہ جو بات ہے اس وجہ سے ان کا نام کلیم اللہ کہا جاتا ہے ان کو، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، جس سے اللہ نے کلام کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ذکر آیا، ٹھیک ہے۔ منہم من کلم اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کہا اور بعض کو بدرجہ بلندی عطا کر دی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بلند و بالا رتبہ عطا کیا، اور جس کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنا، ان کو مکمل طور پر اپنے مطالعے میں لے کر آنا، بنی نوع انسان کی سمجھ سے یہ سب کچھ بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر اپنے محبوب کی تعریف کی، جہاں پر سب نبیوں کا نام لیا جاتا تھا، یا نوح، یا آدم، یا لوط، یا ابراہیم۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کن الفاظ سے پکارا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیار سے کہتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پھر سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا بھی ادب کیا گیا، ان کے نام کا بھی احترام کیا گیا، اور یہ بے شک درجہ کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کی نسبت سب سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس پہ میں علیحدہ سے بھی لیکچر اپلوڈ کروں گی، جس میں میں قرآنی آیات سے ریلیونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔
باقی اس آیت کی تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا ہوئی، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد اولو العزم پیغمبر، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام اولو العزم نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد تمام انبیاء، تمام رسول، تمام کا درجہ ہر ایک کا نبوت کے لحاظ سے یکساں، لیکن درجات کے لحاظ سے فضیلت ان کی مختلف۔ پھر فرمایا گیا اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں بہت سے نام ایسے ہیں جو ہم اپنی بیٹیوں کے رکھتے ہیں، جس طرح تحریم ہے، وریشہ ہے، اس طرح بہت سے نام ہیں، لیکن قرآن مجید میں بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عورت کا اگر ذکر کیا گیا تو نام نہیں لیا گیا، یہ عورت کو عزت دی گئی کہ اس کے نام کا بھی پردہ رکھا گیا۔ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آتی ہے وہاں پر حضرت مریم کا ذکر ضرور کیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو بہت سے لوگوں نے حضرت مریم پر بہتان بھی طرح طرح کے لگائے اور آپ کو برا بلا کہا۔ تو حضرت مریم کا نام لینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، اسی لیے عرب کے لوگ جو باپ کے نام سے مشہور تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں بھی پکارا گیا عیسی ابن مریم کہا گیا، مریم کا بیٹا عیسیٰ، یعنی کیونکہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی شوہر نہیں تھا اور حضرت عیسیٰ کا کوئی بھی باپ نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی شان میں قرآن کریم میں سورۃ المریم بھی نازل کی، انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کا اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہیں پاکیزہ روح قرار دیا گیا اور اس سے مراد وہی ہیں۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت مریم کی کوکھ مبارک پر پھونک ماری تھی تو ہی آپ کو حمل ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو روح القدس کہا جاتا ہے، یعنی پاک روح، جو کہ حضرت مریم کے پیٹ میں پھونکی گئی اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش متوقع ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل کو اس طرح سے بھی ایک خاصیت حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قوت دینے میں آپ کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متعین کیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے قوت دی کہ انہی کی سان سے انہیں پیدا کیا گیا، اور انہی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھا گیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے کہ کوئی بھی بڑا بندہ ہے، کوئی بھی سلطان یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا بڑا شخص ہو، بڑے عہدے پہ ہو، تو اس کے ساتھ باڈی گارڈز ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے۔ تو آخر وقت میں بھی یہودیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تھا، تو حضرت جبرائیل کے ذریعے ہی سے انہیں واپس آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ذکر ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو پیدا کیا اور پھر روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد بھی فرمائی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر نبی کی شان، ہر نبی کی عظمت ان سب کے سامنے بیان کر دی گئی، ہر نبی کا مقام اور رتبہ ان کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی نعوذ باللہ پھر بھی نبوت میں ان کی نبوت میں فرق کرے، کسی ایک نبی کو حقیر نعوذ باللہ سمجھے اور دوسرے نبی کو نبوت کے لحاظ سے افضل سمجھے، تو یہ بلکہ ایمان کا کمتر درجہ نہیں ہے، تو ایمان سے ہی خالی بندہ ہے، جو کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں میں سے بھی کسی کے درمیان فرق کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا کرنے والا مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وقت سے، برے شر سے بچائے۔
جائے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں نعوذ باللہ کبھی بھی جانے یا انجانے میں بھی اللہ ہماری زبان کو محفوظ رکھے کہ ہم صحابہ کرام، ہم اہل بیت، ہم اولیاء اللہ، ہم ولی اللہ کے بارے میں بھی کوئی بھی ایسی بات کہیں۔ تو کہا گیا کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی، حق سامنے تھا، حق ظاہر تھا، ہر نبی کی شان بھی بیان کر دی گئی تھی، ہر نبی کے پاس جو شریعت تھی، جو قرآن تھا، جو صحائف تھے، وہ بھی ان کو دے دیے گئے، حق ان کے سامنے تھا، باطل کا بھی ان کو پتہ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لیے گمراہی کو چنا۔ تو پھر کہا گیا بس آپس میں انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کی معیشت کے آگے سب کچھ ہار جاتے ہیں، ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ اور اگر یہ وسوسہ دل میں اٹھے کہ واقعی اگر اللہ چاہتا تو ہم سب بھی مسلمان ہوتے، ہم سب مومن ہوتے، ہم سب نیکیاں کرتے ہوتے، کوئی بھی گناہ گار نہ ہوتا، تو ایک چیز لازمی یاد رکھیے اس آیت کے حوالے سے، ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ ہدایت بھی، بہت سے لوگ ہدایت پر بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت طلب کرنے پر ہی دے دی جاتی ہے، لیکن گمراہ وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو باقاعدہ گمراہی اپنے لیے چوز کرتا ہے، جو باقاعدہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو ایک بار ٹھوکر لگنے کے بعد نہ سنبھلے، دوسری دفعہ نہیں، اپنے لیے کفر پسند کرے، اپنے لیے، اب ذہن میں ایک اور سوال، اپنے لیے کفر کون پسند کرے گا، اپنے لیے جہنم کون پسند کرے گا؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات آتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے صراط مستقیم، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ذکر ہے، وہ ظاہر فرما دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ تو بہکائے گا، وہ تو پھسلانے کی کوشش کرے گا، اس نے تو دنیا کو آراستہ کر کے، دنیا کے اعمال کو اچھا کر کے، دنیا کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دنیا کے اعمال سے مراد یہ کہ دنیا ہی مانگنا، جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ سارے کام شیطان کرتا ہے، بہکاتا وہ ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے حق اور سامنے باطل بیان کر دیا قرآن کے ذریعے۔ اب جو لوگ اپنے لیے ان تمام چیزوں کے آ جانے کے باوجود گمراہی کو پسند کریں، ان تمام چیزوں کے آ جانے کے باوجود، قرآن، حدیث، سنت کے باوجود اپنے آپ کو دین سے نہ جوڑیں اور گناہوں کا ہی شکار ہیں، تو ایسے لوگ پھر بار بار گناہ کرنے کے بعد پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور گم راہ دو الفاظ کا مرکب ہے، گم اور راہ۔ تو گمراہ اسی کو کہتے ہیں جو راہ اسے ملی بھی ہو، اسے پتہ بھی ہو، لیکن وہ گم جائے، اس کو نہیں معلوم ہو وہ کدھر جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام کام کیے جاتے ہیں اور تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ اور دو باتیں، ایک جو اس پوری آیت میں ہم نے سیکھی، ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور دوسرا اگر وسوسہ اٹھ رہا ہے ذہن میں کہ قسمت کس کو کہتے ہیں، اگر ہماری قسمت میں ہی یہ تھا، ہماری تقدیر میں ہی یہ تھا کہ ہم نے گناہ گار ہونا تھا، یا ہم نے مومن ہونا تھا، ہم نے مسلمان ہونا تھا، ہم نے نیک ہونا تھا، تو پھر دعا کا اختیار کہاں پر ہے؟ تو پھر ہم دعا کیوں کریں، ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم کیوں کہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جب اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب آلریڈی چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پڑھانے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ، زندگی بھی اور خاتمہ بھی ایمان بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔